السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفسه ونفخه بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله. حضرات محترم، رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ بہت تیزی سے ہماری زندگیوں سے جاتا جا رہا ہے۔ پہلا دن تھا جس وقت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اس آیت سے اس مہینے کا اور ان مسائل کا آغاز کیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی کل کی بات تھی، لیکن آج 24واں روزہ جو کہ شروع ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہم نے جو عبادات کی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو باقی چند دن ایام معدودات جو رہ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں میں بڑھ چڑھ کر مزید نیکیاں کرنے کے، عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر کے متعلق، جس کو شب قدر بھی کہتے ہیں، چند باتیں جو کہ اس آیت کریمہ میں اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں کہ وہ رات کون سی ہے یا وہ رات کس طرح کی ہے، اور لیلۃ القدر کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے اس رات کو قرآن مجید اتارا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے لیلۃ القدر کی رات دکھائی گئی لیکن مجھے بلا دی گئی یا میں بھول گیا، تو اس لیے تم اس رات کو رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان 5 راتوں میں کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ ہمارا اندازہ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 21ویں ہے، کوئی کہتا ہے 23ویں ہے، کوئی 27ویں، زیادہ تر لوگوں کا جو ہے وہ 25ویں اور 27ویں تک کا اکثر لوگ کہتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے مختلف قول ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں فلاں صحابی نے کہا کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو اس دن 23ویں رات تھی، تو فلاں کسی اور صحابی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اس وقت 27ویں رات تھی۔ تو ہم نے ان راتوں کو مختص کر کے خاص انہی راتوں میں ہم نے عبادت کرنا شروع کر دی، باقی جو 4 راتیں ہیں وہ ہم نے چھوڑ دی۔ تلاش کرنے سے مراد یہ ہے کہ ڈھونڈو، تلاش کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کسی ایک رات کو اسی میں ایک رات میں ہی جو ہے وہ کوئی گھڑی ڈھونڈ لی جائے، ہر 5 راتوں میں ہر رات میں اس کو تلاش کرو۔ ہاں، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کچھ نشانیاں بھی بتا دی ہیں کہ اس رات کو میں نے یہ دیکھا، یا اس رات کو یہ موسم تھا، یا اس طرح کا نظام تھا اس وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشانیاں بتائی ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سی رات ہے۔ تو اسی لیے ان 5 راتوں میں، اور یہ بابرکت راتیں ہیں، اور جس طرح اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے۔ تو ان 5 راتوں میں ایک رات ایسی ہے جو لیلۃ القدر کی ہے، اور وہی رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اعتکاف بیٹھے ہیں یا نہیں بھی بیٹھے،
اعتکاف بیٹھے ہیں انہوں نے تو ظاہر سی بات ہے رات جاگنا ہے، لیکن جو نہیں بیٹھے ان کے لیے مین امتحان ہے کہ وہ اس رات کو اٹھ کے عبادت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. کیونکہ جو معتکفین ہیں ان کا تو ظاہر سی بات ہے عمل ہے، انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جو اپنے گھروں میں ہیں یا جو مائیں بہنیں اپنے گھروں میں ہیں تو یہ ان کے لیے ایک آزمائش ہے یا ایک امتحان ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اس رات کی عبادت کرتی ہیں یا اس دن کو اس رات کو تلاش کرتی ہیں کہ نہیں کرتے. تو اگر اس رات کو جو شخص پا لیتا ہے، اور ہم نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اگر میں اس رات کو پا لیتی ہوں تو میں آپ سے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کروں گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کرنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اپنی بخشش کی دعا کرنا، گناہوں کی بخشش کی دعا کرنا. تو اسی لیے یہ 5 راتیں جو ہیں وہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنا ہے. آگے اس کو قدر والی رات کیوں کہا جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں اگلی نشست میں بتاؤں گا کہ اس کو قدر والی رات کیوں کہا جاتا ہے، اور اس رات میں اور جو شعبان کے مہینے میں جو ہم نے ایک رات مختص کی ہے اس میں فرق کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق جو ہے وہ اگلی نشست میں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. بیماروں کے لیے دعا کریں، میری خالہ کافی بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں ہاسپٹل میں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.